بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آواز پروگرام کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے ایک مرتبہ میں ایسا پروگرام شروع کیا ہے جو پہلے یہاں سے نہیں ہوا، اور یہ ایسا پروگرام ہے کہ اس سے کافی حد تک مجھے یقین ہے کہ بڑی تبدیلی آئے گی اس ضلع کے اندر۔ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی پچھلے سال سے شروع ہوئی اور اس کمیٹی کی بہت اچھی غرض و مقاصد ہے اور اس کی بڑے اثرات مجھے نظر آ رہے ہیں۔ اس ڈی سی سی نے لکی کی عوام کو، خاص کر خواتین کو، اکٹھا ہونے کے لیے ایک فورم فراہم کیا ہے، اور اسی ڈی سی سی کے تھرو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اپنے مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں، ان کو آگے لے کے آتے ہیں اور ان کے حل کے لیے بھی ہم کوششیں کرتے ہیں۔ خواتین اور مردوں کو اکٹھا کر کے ان کے مسائل کو اجاگر کرتے ہیں، اور پھر ہم ڈی سی سی کے تھرو ان کا ایک لنکیج ڈیولپ کرتے ہیں ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، تاکہ جتنے ان کے مسائل ہیں جو ریلیٹڈ ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، ان کو سامنے بٹھا کے ان کے لیے ہم وہ مسئلے حل کرا سکیں۔ ہم کلی کچہریاں اسی ڈی سی سی کے تھرو ارینج کرواتے ہیں، جس میں لوگ آتے ہیں، افسران بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے مسائل بیان کرتے ہیں اور یہاں سے ان کا حل ہم نکال کے لیتے ہیں۔ تو یہ ایک اور بڑا امپیکٹ ہے اس ڈی سی سی کا، خاص کر ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں، پبلک ہیلتھ، کلیننس اور جتنے ہمارے دوسرے ایشوز ہیں سینیٹیشن کے حوالے سے، تو اس کے حوالے سے یہ بڑا افیکٹو فورم ہے، کافی حد تک اس نے کام کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کا اہم جو آبجیکٹیو ہے، جو مجھے اس کی بڑی خوشی ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے، کہ خواتین کو موبلائز کر رہے ہیں ایک ایسے کلچرلی کنسٹرینٹ سوسائٹی میں جہاں پہ خواتین کا نکلنا بڑا مشکل کام ہے۔ اسی فورم نے، اسی ڈی سی سی نے، آواز پروگرام نے ایک فورم فراہم کیا ہے تاکہ وہ لوگ نکلے، خواتین نکلے، اکٹھے ہو کے اپنے مسائل کو ڈسکس کریں اور اس کے حل کے لیے پھر متعلقہ فورم کو اپروچ کر سکیں۔ ڈی سی سی نے ایک لنکیج فراہم کی ہے عام لوگوں کو ڈی سی آفس کے ساتھ۔ اب وہ لوگ جو آواز پروگرام کا حصہ ہیں ان کو یقین ہو گیا ہے کہ ڈی سی آفس سے ہمارے مسائل وہاں پہ سنے جاتے ہیں اور ان کے حل کے لیے کوشش کی جاتی ہے۔ یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ فار فلنگ ایریاز ہے، رورل ایریاز ہے، ایجوکیشن کے بہت بڑے مسائل ہوتے ہیں، ٹیچر کی ایبسنٹیزم، وہاں پہ بیسک فیسلٹیز کی عدم فراہمی، جیسے ان کے لیے فرنیچر اور ان کے لیے پانی کا، لیٹرینز کا، اسکولوں کے اندر ایسے مسائل اکثر لوگ ہمارے پاس لے کے آتے ہیں۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں جو مسئلے ہوتے ہیں، ان کا ایبسنٹیزم، ڈاکٹرز کا، میڈیکل سٹاف کا، دوائیوں کی عدم فراہمی کا، ٹیسٹ لیبارٹریز وغیرہ کا، یہ سارے مسائل۔ اس کے علاوہ جہاں پہ پانی کا مسئلہ ہوتا ہے وہ ہمیں اپروچ کرتے ہیں، اور یہ پیغام دیا ہے لوگوں کو اس آواز پروگرام نے، ان کے تھرو ہمیں یہاں لوگ اپروچ کرتے ہیں۔ سینیٹیشن کا مسئلہ ہے، ان کے اڈوں میں سیٹس کی فراہمی کا مسئلہ ہے، اور اس کے علاوہ جو بنیادی سہولیات ہیں ان کی ہر سلسلے میں لوگ ہمیں اپروچ کرتے ہیں اس کے سلوشن کے لیے۔ تو آواز پروگرام کا مجھے جو سب سے اچھی بات نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسی کنزرویٹو سوسائٹی میں وہ خواتین کو گوروں سے نکال کے ان کو موبلائز کرتے ہیں، ان کو آرگنائز کرتے ہیں، ان کے مسائل کو آگے لے آتے ہیں، ترقی میں خواتین کی کردار کو اجاگر کرتے ہیں، ان کو حصہ دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ سوشل آرگنائزیشن میں خواتین کو بڑا اچھا رول ملا ہے۔ تو اسی ڈی سی سی کے تھرو ہم سپورٹ دیتے ہیں پوری آواز پروگرام کو، ان خواتین کو ہم بلاتے ہیں، ان کی ڈسٹرکٹ اسمبلی جو بنی ہے ان کی ہم میٹنگز بلاتے ہیں، خواتین کے لیے ہم اسپیشل کلی کچہری ارینج کرتے ہیں تاکہ ان کے اسپیسیفک جو پرابلم ہے ہم ان کو حل کر سکیں۔ ڈی سی سی کے تھرو جو بڑے مسائل خواتین کے حوالے سے ہائی لائٹ ہوئی ہیں ان میں ایک ہے نادر آفس میں خواتین کے لیے علیحدہ ڈیسک۔ اس کے لیے ہم نے کوشش کی اور آواز پروگرام کے تحت وہ ہم نے ان کے ڈیمانڈ پہنچائے نادر آفس کو، انہوں نے ارینجمنٹ کر لی ہے، وہاں پہ خواتین کو اب اسپیشل ٹریٹمنٹ مل رہی ہے۔ اس کے علاوہ بس اڈوں میں خواتین کے لیے واش روم کا کوئی نظام نہیں تھا، وہ اسی پروگرام کے تحت ہم نے ارینج کروا لی ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پہ گاڑیوں میں سپریٹ سیٹ کا بڑا مسئلہ تھا، یہ خواتین کے ساتھ اگر مرد نہ ہوتا تو اس سے ڈبل کرایہ لیتے تھے، وہ ہم نے حل کروایا ہے، اب اس سے ڈبل کرایہ نہیں لیا جاتا، ان کے لیے سپریٹ سیٹ جو ہے وہ ریزرو رکھے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ گھروں کے پاس اکثر گھر پڑا ہوتا ہے جن کو اٹھانے کے لیے لوگ اکثر جاتے نہیں ہمارے ٹیم ایز والے،
تو وہی وہ فورم ہے جس کے تھرو ہمیں وہ کمپلینٹس آنا شروع ہو گئی، اور جو ہی کمپلینٹس آتا ہے اسی وقت ایکشن لیا جاتا ہے، اور ہم وہ بھی اس کو ریموو کر رہے ہیں۔ جو اس کا بڑا پولیٹیکل اور سوشل رول ہے اس وقت پروگرام کا، وہ ہے کہ خواتین کو ہم نے سیاسی عمل میں اس کا حصہ بنایا ہے، ان کو موبلائز کیا ہے، اور سوشل لائف میں خواتین کا جو ڈیو رول ہے اس کو ہم ڈیو رول دینے کے لیے ہم یہ آواز پروگرام کوشش کر رہے ہیں، تاکہ خواتین جو ہیں علاقے کے ترقی میں اپنا افیکٹو کردار ادا کر سکیں۔ اس کے علاوہ اس پروگرام کے تحت خواتین جو گھروں میں بیٹھی ہیں، جو بے آواز ہے، جو وائس لیس ہے، ان کو ایک موٹیویشن مل رہی ہے کہ ایک فورم ضلع کے اندر موجود ہے جو خواتین کے اسپیسیفک مسائل کو آگے لاتے ہیں۔ تو یہ بڑا افیکٹو پروگرام ہے آواز پروگرام، کہ اس سے وہ خواتین جو ابھی تک اس پروگرام کا حصہ نہیں ہے ان میں بھی ایک موٹیویشن آ رہی ہے، ان میں بھی ایک سوچ ابھر رہے ہیں کہ وائی ناٹ ہم بھی آگے آ جائیں اور اپنے مسائل کو حل کروائیں۔ تو یہ بڑا افیکٹو رول ہے ہمارے آواز پروگرام کا۔ لیکن مروت میں بڑی عجیب قسم کے ہمارے مسائل ہیں، بڑے وسیع مسائل ہیں، لیکن اس پروگرام کے تحت کافی حد تک وہ مسائل آگے آ چکے ہیں۔ جو مسائل آگے آتے ہیں ان میں زیادہ تر تعلیم سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ ٹیچر کی غیر حاضری، اسکولوں میں بنیادی سہولیات کی کمی، جیسے پانی کا مسئلہ ہوتا ہے اسکولوں میں، لیٹرین کا مسئلہ ہوتا ہے، چار دیواری کا مسئلہ ہوتا ہے، سیکیورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے، اسپتالوں میں لیڈی ڈاکٹرز کی عدم موجودگی یہ بڑا ایشو ہوتا ہے، ٹیکنیشین ہم نے بھرتی کی ہیں اکثر ڈیوٹی پہ نہیں آتی، وہ مسائل ہمیں آگے آتے ہیں، اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں۔ میڈیسنس کی ان اویلیبلٹی، اس طرح دوسرے اسپتالوں میں جو مسائل ہوتے ہیں وہ آگے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ پبلک ہیلتھ کے حوالے سے مسئلے ہوتے ہیں، پانی کی فراہمی، اگر پانی کا مسئلہ ہے تو ہم اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ جس طرح ابھی ہم نے وہ آواز فورم کے تحت جو ڈیمانڈ آئی تھی ویمن اسمبلی کی، ہم نے ان کو ڈسٹرکٹ کے ڈی پی اور تحصیل ڈی پی کے حصے بنائے ہیں۔ ان جیسے مسائل آتے ہیں۔ خواتین کے ساتھ جو بدسلوکی ہوتی ہیں، جو ناروا سلوک ہوتا ہے معاشرے کے اندر، وہ ہائی لائٹ ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کے جو بنیادی مسائل ہوتے ہیں، جیسے خواتین کے بچیوں کے لیے اسکول کا قیام، جیسے اسپتالوں میں ان کے لیے علیحدہ شیڈ بنانا، ان کی انتظارگاہ بنانا، ان کے لیے ساری سہولیات دینا، جتنی پبلک پلیسز ہیں، وہ بھی مسائل جو ہمیں آگے آتے ہیں اس فورم کے تحت۔ دیکھیں امن کے لیے جتنی کوشش کر رہے ہیں آواز پروگرام، وہ سارے جا کے امن کی ترقی میں کردار ادا کرتی ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ خواتین کو اگر ہم گھروں سے نکالتے ہیں، ان کو سوشل لائف کا حصہ بناتے ہیں، ان کو مسائل کا ادراک ہوتا ہے، تو وہی خواتین ہوتے ہیں جو بچوں کی تربیت کرتے ہیں۔ اور جو آج کل بڑا حصہ ہے کہ ہمارا ایشو ہے ہمارا کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ سوشل میڈیا اور دوسری چیزوں کی وجہ سے غلط راستے پہ چلتے ہیں، تو بڑا رول اس کا یہ ہے کہ ہم بچوں کی تربیت کے لیے خواتین کو تربیت دے رہے ہیں تاکہ ان کی مثبت ترقی کریں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ان کی ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں کافی۔ ابھی ہم نے ایک پروگرام کرایا تھا APS اربن پبلک اسکول کے حوالے سے، بڑا اچھا پروگرام تھا۔ اس میں پورے ڈسٹرکٹ کی مشینری شامل تھی، اس میں ڈسٹرکٹ ناظم تھا، میں بھی تھا، DPO صاحب بھی تھے، سارے افسران تھے، پبلک بھی تھا۔ تو اس طرح کی ایشوز پہ یہ ہم نے اس دن کافی بحث ہوئی، تقریری ہوئی، اور لوگوں میں ایک جذبہ پیدا ہوا کہ کیوں نہ ہم اس ضلع کے امن کے لیے کام کریں۔ تو آواز پروگرام لوگوں کو امن کی طرف راغب کرتے ہیں، مرد اور خواتین دونوں کو راغب کرتے ہیں، اور کافی حد تک یہ پروگرام جو ہے ضلع کے اندر امن لانے میں کامیاب رہا ہے۔ لیکن مروت جیسے پسماندہ ضلع میں آواز پروگرام جو ہے یقیناً ان لوگوں کے لیے ایک بڑی غنیمت ہے، اور میرے پہلی ریکویسٹ یہ ہوگی کہ اس پروگرام کو جاری رکھا جائے۔ اس کے علاوہ اس پروگرام کو توسیع دیا جائے، اس میں مزید یونٹ کونسل شامل کیے جائیں، کیونکہ یہ بہت بڑا ضلع ہے، اس کی کل رقبہ تقریباً 3200 اسکوائر کلومیٹر ہے، اور اس کی آبادی تقریباً 8 لاکھ ہے۔ یہ بڑا اسٹریٹجک ضلع ہے، اس کے ایک سائڈ پہ ہمارے فاٹا ہے، دوسری سائڈ پہ پنجاب ہے، تو جتنی ترقی ہوگی، تبدیلی آئے گی ضلع کے اندر، اس سے دونوں سائڈوں پہ کافی جو ہے وہ بہتری آئے گی۔ تو اس پروگرام کو اور بھی ایکسٹینڈ کیا جائے، دوسرے یونین کونسل تک خواتین کی شرکت کو اور بھی ہم ایکسٹینڈ کر لیں، کیونکہ اس آواز پروگرام سے جو ڈسٹرکٹ ہماری ویمن اسمبلی بنی ہے، بڑا ایک افیکٹو فورم ہے خواتین کو موبلائز کرنے کا، آرگنائز کرنے کا، تو اس میں اور بھی خواتین کو شامل کیا جائے تاکہ ہم اور بھی یہ پیغام ہر گھر تک پہنچا سکیں۔ اس کے علاوہ جتنی ہماری میٹنگز ہوتی ہیں، کمیونٹی میٹنگز ہوتی ہیں، وہ انکریز کیے جائیں۔ جتنی زیادہ لوگ آپس میں ملیں گے،
اتنی ان کے آپس میں جو چھوٹی موٹی چکلشیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، آپس میں محبت بڑھتی ہیں، مسائل کو اجاگر کرتے ہیں، اور اب لوگ گورنمنٹ سسٹم کے تحت ان کے پاس جو ریسورسز آئے ہیں ان کے اختیار انہی کے پاس ہے. تو یہ فورم جب آرگنائز ہوگا، موبلائز ہوگا، تو وہ ریسورسز کو افیکٹولی انہی مقاصد کے لیے استعمال کریں گے، اس کے لیے وہ پیسے آتے ہیں. اس کے علاوہ اس کے ایک مانیٹرنگ میکینزم بھی ہوگی تاکہ یہ لوگ مانیٹر کریں کہ وہ جو پیسے آئے جس مقاصد کے لیے اسی کے لیے خرچ ہو رہے ہیں. تو یہ میری ریکویسٹ ہوگی. اس کے علاوہ جو ہمارے بیسک ٹریننگز ہیں جو آواز پروگرام چلا رہی ہے، ٹریننگز کو بھی انکریز کیا جائے، اس کی فریکوینسی کو بھی انکریز کیا جائے، اس کے ایریا کو بھی انکریز کیا جائے تاکہ اس میں مزید لوگ جو ہیں وہ شامل ہو سکے. اور میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ ہم آواز پروگرام کے جتنے بھی ریکمنڈیشن ہیں، ان کے جو تجاویز ہیں، ہم پروونشل گورنمنٹ تک پہنچائیں تاکہ پروونشل لیول پہ جتنے بھی ترقیاتی پروگرام یا جتنے پروگرام بنتے ہیں ان میں بھی انہی مسائل کو فوکس کیا جائے.